السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ خلفائے راشدین کے متعلق مختصر اور اہم سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آج ہم حضرت علی کے متعلق مختصر اور اہم سوالات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، حضرت علی کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت علی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں بمطابق 599 یا 600 عیسوی میں ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت علی کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی کا سلسلہ نسب کس پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تیسری پشت میں حضرت عبد المطلب پر جا ملتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ابو الحسن کے علاوہ آپ کی کیا کنیت تھی؟ ابو الحسن کے علاوہ حضرت علی کی کنیت ابو تراب تھی۔ حضرت علی کا لقب کیا تھا؟ آپ کا لقب حیدر کرار تھا۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، بعض روایات میں 10 سال کا قول بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی آپ کے عقد میں آئیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کے عقد میں آئیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں۔ مواخات کے موقع پر حضرت علی کو کس کا بھائی بنایا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ کیا ہے؟ آپ 24 ذی الحج 35 ہجری کو مسند خلافت پر براجمان ہوئے اور 21 رمضان 40 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ نہج البلاغہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور خطبات کا مجموعہ ہے۔ حضرت علی سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ آپ سے 586 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے کتنے دنوں بعد آپ نے مسند خلافت سنبھالی؟ 7 دن کے بعد۔ حضرت علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی شخصیت حضرت مالک بن اشتر ہیں۔ حضرت علی نے خوارج کا خاتمہ کیا جنگ نہروان میں۔ جنگ جمل کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی۔ جنگ صفین کب اور کس کے درمیان میں ہوئی؟ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین 37 ہجری میں ہوئی۔ جمل اور صفین کا کیا معنی ہے؟ جمل کا معنی اونٹ ہے اور صفین کا معنی ایک میدان ہے۔ خیبر کا مشہور قلعہ قموس کس نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی پر نماز فجر کی حالت میں کس بدبخت نے قاتلانہ حملہ کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے، جو کہ ایک خارجی تھا۔ ابن ملجم کو قصاص میں کس نے قتل کیا؟ حضرت حسن نے۔ وہ غزوہ جس میں آپ بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے، غزوہ تبوک۔ علم کا دروازہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو۔ حضرت عمر کو ہجری کیلنڈر کے اجراء کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ صلح نامہ حدیبیہ کس نے لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین باہمی معاہدہ کب طے پایا؟ 40 ہجری میں۔ حضرت علی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت حسن نے، جو کہ آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ شہادت کے وقت حضرت علی کی عمر 63 سال تھی۔
حضرت علی کا مزار مبارک نجف شریف میں ہے۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ حضرت علی قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ مدینہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا تھا حضرت علی کو۔ جنگ بدر میں قریش کے کس جنگجو کو حضرت علی نے ایک ہی وار میں قتل کر ڈالا؟ عتبہ کو۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد علم تھاما حضرت علی نے۔ جنگ خندق میں مشہور جنگجو عبد ود نے مقابلے کی دعوت دی تو قبول کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی آپ کے سر پر رکھی اور اپنی مشہور تلوار ذوالفقار عطا کی۔ بہادری کے سبب حضرت علی کا لقب تھا اسد اللہ، معنی ہے اللہ کا شیر۔ خوارج کی ابتدا ہوئی جنگ صفین کے بعد۔ جنگ نہروان کن کے مابین ہوئی؟ حضرت علی اور خوارج کے درمیان ہوئی۔ ابن ملجم نے کس تاریخ کو حضرت علی پر حملہ کیا؟ 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو۔ حضرت علی کا دور خلافت محیط ہے 4 سال 9 ماہ۔ کس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا اس کی دیکھ بھال کرو، اسے اچھی خوراک دو اور پانی دو، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں بچ جاؤں تو پھر میں خود دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ابن ملجم کے بارے میں حضرت علی نے یہ ہدایات کی۔ آپ کا مزار نجف کس ملک میں ہے؟ آپ کا مزار نجف عراق میں واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت علی کو حضرت علی کی ازواج کی تعداد۔ تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں حضرت علی کی 9 ازواج کا ذکر ہے۔ حضرت علی کے ازواج کے نام: آپ کی پہلی زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، ام البنین بنت حرام، لیلہ بنت مسعود، اسماء بنت عمیس، ام حبیبہ بنت زمعہ، ام سعید بنت عروہ، محیات بنت امرؤ القیس، امامہ بنت ابی العاص اور خولہ بنت جعفر کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی اولاد کی تفصیل: آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ ان سے 3 صاحبزادے امام حسن، امام حسین اور امام محسن علیہم السلام پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی 2 صاحبزادیاں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بقید حیات رہیں، آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مختلف اوقات میں آپ کے درج ذیل نکاح ہوئے۔ ام البنین بنت حرام عامریہ رضی اللہ عنہا، ان سے 4 فرزند حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیلہ بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت علی کے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ اسماء بنت عمیس خثیمہ رضی اللہ عنہا، ان سے یحییٰ اور محمد اصغر رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے۔ ام حبیبہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت عمر اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا، ان سے محمد اوسط رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ عنہا، ان سے محمد اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔
ام سعید بنت عروہ رضی اللہ عنہا، ان سے ام الحسین اور رملہ کبریٰ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئیں۔ محیات بنت امرؤ القیس، ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔